ہماری خوش قسمتی ہے کہ ضیاء الدین صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضیاء الدین صاحب پاکستان کے سینئر موسٹ صحافیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آج انہیں 55 ایئرز ہو گئے ہیں کوچہ صحافت میں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے ڈھاکہ سے حاصل کی، بی ایس سی فارمیسی کی، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے جرنلزم میں ایم اے کیا۔ اس وقت جب یہ جرنلزم میں آئے 7,000 کی نوکری چھوڑ کے 75 روپے پہ صحافت انہوں نے جوائن کی۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ انہیں صحافت کا کتنا شوق تھا۔ ضیاء الدین صاحب ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے سر دسمبر میں ایک آرٹیکل لکھا ایکسپریس ٹریبیون میں، ٹائم ٹو ری وزٹ کشمیر پالیسی۔ اس میں آپ نے یہ لکھا کہ ہماری 70 سالہ کشمیر پالیسی کی بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ کشمیر ابھی تک ہمارے لیے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اگرچہ یو این ریزولوشنز کے لیے حمایت جو ہے بین الاقوامی حمایت وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کی ہم نے کاسٹ بہت زیادہ ادا کی ہے۔ تو کاسٹ بینیفٹ انالیسز اگر آپ کریں تو کیا پاکستان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس مسئلے کو ہم نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ عوام میں تو ہے یہ اویکنس، یعنی ریئلائزیشن ہے عوام میں کہ کشمیر ایشو کو ریوزٹ کیا جائے۔ خاص کر تھنکنگ پاپولیشن جو پاکستان کا ہے میں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، خاص کر یہ مسئلہ رہ گیا تھا، ریسیڈیول مسئلہ رہ گیا تھا سینٹرل پنجاب کا۔ اگر آپ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو یہ مسئلہ سندھ کا ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں بھی یہ مسئلہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا، کے پی میں بھی نہیں ڈسکس ہوتا تھا، ساؤتھ پنجاب میں بھی ڈسکس نہیں ہوتا تھا، یہ ڈسکس ہوتا تھا صرف سینٹرل پنجاب میں۔ اور سینٹرل پنجاب ہی کو ریپرزینٹ کرتی ہے ہماری فوج بھی، جس کی وجہ سے یہ رک گیا تھا وہاں پہ سینٹرل پنجاب میں۔ لیکن بائی 90s جب نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل اور پی 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 کے الیکشن ہونے لگے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف، تو دوسری دفعہ جب نواز شریف جیت کر آئے الیکشن 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ سالو ہونا چاہیے۔ اور یاد ہے آپ کو، انہوں نے واجپئی کو انوائٹ کیا تھا، بس یاترا ہوئی تھی اور لاہور ڈکلیریشن سائن ہوا تھا۔ اگر لاہور ڈکلیریشن آپ ریکال کریں تو اس میں تقریباً شملہ اکارڈ کا ایکسیپٹنس تھا اور آگے بڑھنے کی بات تھی، جس کو مشرف نے ایز اے چیف آف اسٹاف ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ ہی ریجیکٹڈ دیٹ بوتھ، ایون شملہ کو بھی پبلکلی ریجیکٹ کر دیا تھا اس نے۔ لیکن اتفاق دیکھیں آپ، اسی بیسس پہ اس نے نواز شریف کو کارگل کیا تھا۔ کارگل کے بعد جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نواز شریف کو اس نے نکالا تھا، لیکن جب وہ خود پریزیڈنٹ بنا تو پھر اس نے وہی باتیں کی، واجپئی کے ساتھ مل کر دوستی کی۔ وہ منموہن سنگھ کے ساتھ اس نے 4 اسٹیپ فارمولا بنایا۔ اس کو بھی ریئلائزیشن ہو چکی تھی کہ اب کچھ کرنا چاہیے کشمیر کے ساتھ۔ لیکن اگین ہاکس ان دا ملٹری، ان کا بھی کچھ کنٹریبیوشن تھا، اچھا خاصا کنٹریبیوشن تھا، لیڈ بائی اس زمانے کے چیف آف آئی ایس اے کے جو چیف تھے، بعد میں وہ چیف آف اسٹاف ہو گئے تھے، کیانی صاحب۔ انہوں نے مشرف کو سائڈ لائن کروا دیا تھا، یعنی تھرو جسٹس افتخار چودھری، ان کا جھگڑا کروا کر۔ اور میری جو وہ ہے، آئی سسپیکٹ کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو تھا وہ آئی ایس آئی کا تھا، لیڈ بائی کیانی۔ وہ جو لارڈس کا موومنٹ وغیرہ جو بھی ہے انہوں نے بیک کیا تھا آئی ایس آئی نے۔ آئی ڈونٹ کرٹیسائز دا لارڈس themselves، ان کی اپنی جو موومنٹ جو تھی وہ سنسیئر تھی، لیکن بیکنگ جو ہوئی تھی فار اے پرپز، اور جیسی مشرف کی علیحدگی ہوئی وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو کشمیر کے سلسلے میں ایون سینٹرل پنجاب بھی وہ ریئلائز کرتا ہے۔ ابھی وہ جو آپ کو یاد ہے ڈان لیک کا کہ یہی سلسلہ تھا، جب وہ خبر چھپی تھی، اگر آپ کو خبر یاد ہے تو وہ یہی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ جو ارینجمنٹ ہمارے ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں، جو ہم جو مجاہدین کو بھیج رہے ہیں وہ غلط ہے۔
اور ساری دنیا میں ہم بدنام ہو چکے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ کریں اس سلسلے میں. لیکن وہ دیٹ واز دا ریزن وائی نواز واز شنٹڈ آؤٹ اینڈ یوزنگ اگین سپریم کورٹ کو استعمال کر کے انہوں نے الگ کر دیا تھا. کیونکہ ہاکس جو ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں, سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, لیڈ بائی موسٹلی دا آرمی, ان کی جسٹیفیکیشن جو ہوتی ہے, ان کی تنخواہیں, ان کی وردیاں, ان کی ویپنس سسٹمس کی خریداری, وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کشمیر پر. کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو بہت سی چیزیں ہیں جس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ قیصر بنگالی صاحب سے اگر پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ اننیسیسری جو ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے آن دیز ایشوز, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کنسسٹنٹلی ہماری خراب رہے گی اور ہمیشہ سے رہے گی. تو میرا مسئلہ یہی تھا کہ وہ جو میں نے آرٹیکل لکھا تھا وہ یہی تھا کہ بھی ہم نے جنگیں لڑ لی اور دیکھ لیا کہ بھی ہم جنگ نہیں جیت سکتے. پھر ہم نے جہاد کر کے دیکھا, اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا. پھر ہم نے بات چیت شروع کی, بات چیت میں بھی ہم پیچھے رہ گئے. اور ایک جو مجھے یاد پڑتا ہے 1997 میں سم ٹائم دسمبر, مجھے اسٹاف کالج کوئٹہ سے انویٹیشن آیا تھا. جنرل امجد واز دا چیف آف دیٹ کوئٹہ اسٹاف کالج, جو بعد میں نیب کے چیئرمین رہے. جی. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہی وانٹیڈ اے پریزنٹیشن آن انڈین اکانومی 1997. تو میں راضی ہو گیا, میں چلا گیا. میری جو پریزنٹیشن تھی اس کی جو کنکلوژن یہ تھا, اگر آج آپ اپنی اکانومی صحیح نہیں کریں گے تو ود ان اے میٹر آف فیو ایئرس, اے ڈیکیڈ, ہندوستان جو ہے نا, آپ پہ جنگ کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی, وہ تھرو اکانومی وہ کھا جائے گا آپ کو. لیکن ٹو مائی سرپرائز, جو وہاں پر جو تھے لوگ, بریگیڈیئرس, کرنلس وغیرہ, ناٹ اے سنگل کوشچن واز ریزڈ. سب سنتے رہے. مجھے تو ایسا لگا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی بات. اور وہی ہوا. 97 کے بعد تو انڈیا کی جو ترقی ہوئی وہ تو ایسی چھوٹ ٹپ کر گئی. یعنی وہ تو 7-8%, 9% کے حساب سے وہ گرو کرنے لگے اور ہم نیچے کرنے لگے. تو ایون ایز آف ٹوڈے ٹیکنالوجی میں وہ اتنے آگے ہم سے جا چکے ہیں کہ اگر آپ صرف واٹر ایشو کو لے لیں, ہمارے اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کو لے لیں, تو دے کین میک رنگس اراؤنڈ اس یوزنگ ٹیکنالوجی, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ وہ کیا ہے. تو ان اے وے وی ہیو ایکچولی لاسٹ کشمیر. یعنی ابھی انہوں نے 370 کو ابروکیٹ کیا, اس کے بعد ہم نے کیا کر لیا. ناؤ اٹ ہیز بیکم ورچولی اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف انڈیا. یعنی ہم کہتے رہے ڈسپیوٹڈ ہے, دنیا مانتی نہیں اب تو. اچھا سر, سوری فار انٹرپشن, ایم بی نقوی صاحب نے 80s میں ایک آرٹیکل لکھا تھا ہیرلڈ میں, جس میں انہوں نے یہ دلیل دی تھی اس وقت کہ 65 کی جنگ میں ہم نے ایک دفعہ فورس یوز کی کشمیر حاصل کرنے کے لیے, اس میں ہم ناکام ہو گئے. اس کے بعد ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے انہی دنوں میں آغا شاہی صاحب سے ملا, تو آغا شاہی صاحب سے میں نے جب کہا کہ جی ایم بی نقوی صاحب نے یہ کہا ہے, تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. کہنے لگے کہ ایم بی نقوی از اے گڈ فرینڈ آف مائن, لیکن ان کی یہ جو بات ہے یہ پنجابیوں کو کون سمجھائے گا, پنجابی 60% ہیں پاکستان کا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات تو صحیح کہا آغا شاہی نے, اور آغا شاہی تو ون آف دوز پرسنس ان دا فارن آفس جنہوں نے کشمیر کا مسئلہ بنایا کشمیر کو. ہی واز ون آف دا آرکیٹیکٹ آف کشمیر ایشو. اگر وہ پراپر ایڈوائز کرتے ہوتے اس زمانے میں اپنی حکومتوں کو, تو شاید کیونکہ آغا شاہی واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف فارن پالیسی. مجھے یاد ہے ایون چائنا بھی, جب وہ چائنا واز ناٹ اے ممبر آف UN کونسل, اس وقت وہ آغا شاہی کو استعمال کرتے تھے ٹو انڈرسٹینڈ دا UN کی ڈپلومیسی کو. تو آغا شاہی واز اے ویری, تو ہی شوڈ ہیو ایکچولی, میرے خیال سے انہوں نے جو کہا نا کہ پنجابیوں کو کیسے سمجھائے, شاید یہی ہوا ہوگا کہ آفٹر ہیونگ فیلڈ ٹو میک دم انڈرسٹینڈ
انہوں نے یہ بات ایکسپٹ کر لی. بھائی کیا کر سکتے. اچھا سر، ایک اور بھی مسئلہ اس سلسلے میں آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک میر عبدالعزیز ہوتے تھے پنڈی میں، بڑے سینئر صحافی تھے جن کو مشاہد حسین کہا کرتے تھے کہ واکنگ انسائکلوپیڈیا آن کشمیر. ان کا بھی کہنا تھا، مسلم میں وہ لکھا کرتے تھے کہ پاکستان میں بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو مسئلہ کشمیر کی سمجھ ہے. ہمارے جو بڑے بڑے پالیٹیشین ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو بھی کوئی خاص سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب ہمارے ہاں یو این ریزولوشنز کی بات ہوتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہوں گے؟ شاید پورے ملک میں 2 لاکھ لوگ بھی ایسے نہ ہوں جنہوں نے یو این ریزولوشنز پڑھی ہوں، یا جو لوگوں کو کسی فارنر کو مثلا وہ سمجھا سکیں 5 منٹ میں، 7 منٹ میں، 10 منٹ میں کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وائی ڈو وی ہیو دس نالج ڈیفیسٹ؟ بات تو یہی ہے کہ اندھیرے میں رکھا گیا، کیونکہ اگر عوام کو سمجھ آ جاتی کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے تو شاید کشمیر کو مسئلہ بنانے والے جو ہیں وہ مسئلہ بنا نہیں سکتے. تو یہ آپ اپنی کتابیں دیکھ لیں، کورس کی کتابیں دیکھ لیں، اس میں جس انداز سے کشمیر کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے وہ ٹوٹلی اینٹی ہسٹری ہے. وجہ یہی ہے، پنجاب کا مسئلہ یہی تھا، پھر وہ ریڈیوس ہوتے ہوئے سینٹرل پنجاب کا بنا، بٹ بائی mid 90s ایون سینٹرل پنجاب had given it up. They wanted some kind of a solution. ایک سر میں بڑی دلچسپ آرٹیکل مجھے پڑھنے کو ملا نوائے وقت میں، اور اس کے لکھنے والے تھے لیفٹیننٹ کرنل سکندر خان بلوچ. وہ ملتان میں رہتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا آرٹیکل لکھا جو مجھے یقین نہیں آیا کہ نوائے وقت جیسے محب وطن اخبار نے چھاپ دیا، اور یہ چھپا 24 جولائی 2013 کو، جس میں انہوں نے لکھا کہ کشمیر کے انڈیا سے الحاق کی سب سے بڑی وجہ پٹھانوں کا کشمیر پر حملہ تھا، اور ان لوگوں نے بلا امتیاز مذہب و ملت وہاں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا. اور انہوں نے اپنے مضمون کا آغاز کچھ ایسے کیا کہ مسئلہ کشمیر پر لکھی گئی تمام کتب میں بھارتی اور پاکستانی مصنفین نے اپنے آپ کو بے قصور اور مخالف فریق کو مجرم قرار دیا ہے، لیکن غیر جانبدار محققین نے جو تفاصیل دی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر غلطیاں پاکستان کی طرف سے ہوئیں، بلکہ پورا کیس ہی مس ہینڈل کیا گیا. ان کے مطابق پہلی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے شروع ہی سے یہ تصور کر لیا کہ کشمیر پاکستان میں شامل ہوگا، اس لیے ہم نے کسی قسم کی لابینگ نہ کی، قائد کی طرف سے شیخ عبداللہ کو مناسب سپورٹ نہ ملی. ہماری ایک غلطی اشیاء خرد و نوش کی فراہمی روکنا تھا، خصوصاً اس وقت جب کہ ان کی قیمت بھی ادا کی جا چکی ہو. اس وقت ہمیں کشمیریوں کا دل جیتنا مقصود تھا، ہم نے انہیں بھوک سے مارنے کی کوشش کی. اب یہ چیز نوائے وقت میں چھپ چکی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں نہیں، کبھی کبھی ظاہر ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے میں نے کبھی میں نے آرٹیکل یہ پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں اگر یہ چھپ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں نوائے وقت کے ایڈیٹوریل بورڈ کو یہ آرٹیکل سمجھ آ گیا ہو کہ بھئی یہ بات تو صحیح. تو یہ مطلب ہے کہ ویسے تو نوائے وقت تو ہمیشہ وین گارڈ میں رہا ہے کشمیر کے سلسلے میں، لیکن نوائے وقت نے بھی اپنی ریڈرشپ کو پراپرلی سمجھا نہیں پائے. وہ کشمیر کا مسئلہ وہ بھی یعنی اس ایشو کو میتھیکل انداز میں ڈیل کرتے رہے. اس کے علاوہ سردار شوکت حیات جو تحریک پاکستان کے ینگ لیڈرز میں سے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1 نومبر 1947 کو جب ماؤنٹ بیٹن آئے لاہور، تو باقی چیزیں جب انہوں نے ڈسکس کر لیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے سردار پٹیل کی ایک پیشکش لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کشمیر لے لیں اور حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں. تو سردار صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بعد میں گیا لیاقت علی خان کے پاس، اور میں انچارج تھا کشمیر کی جو کیمپین تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری کیمپین اچھی نہیں جا رہی اور یہ بہت ریزنیبل آفر ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو لیاقت علی خان نے کہا کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست جو پنجاب سے بھی بڑی ہے وہ لے لوں اور کشمیر کی چند پہاڑیاں وہ چھوڑ دوں اور کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. اس کے علاوہ اسی طرح کی بات فیروز خان نون نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ قائد اعظم نے مجھ سے پوچھا
کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم حیدرآباد دکن انڈیا کے پاس جانے دیں اور کشمیر لے لیں. تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ میرے خیال میں سردار پٹیل نے قائد اعظم کو یہ آفر کی تھی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں نہیں، وہ غلطیاں ہماری لیڈرشپ سے ہوئی ارلی پیریڈ میں، قائد اعظم سے بھی ہوئی کشمیر کے سلسلے میں. قائد اعظم کو شیخ عبداللہ کے ساتھ قائد اعظم کی جو ریلیشن شپ تھی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ ارینجمنٹ کر لینا چاہیے تھا قائد اعظم کو شیخ عبداللہ کے ساتھ. اور یہ آفر بہت ہی اچھا آفر تھا، ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا. لیاقت بھی اصل میں اگر آپ پری پارٹیشن کے وقت جائیں واپس تو اس وقت کے سینٹیمنٹس جو تھے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھے فرام واٹ وی سی ان دا 60s اینڈ 70s. 50s کی جو سینٹیمنٹ جو تھے 40s سے لے کے 50s کے سینٹیمنٹس کچھ ایسے تھے کہ وی ویئر آن دا گو، وی ویئر تھنکنگ کہ بھی ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. قائد اعظم کی جو سکسیسز جو تھے ان گیٹنگ دا برٹشرس ٹو اگری ٹو پارٹیشن، اور پھر گاندھی سے بھی اگریمنٹ کروا لینا، وہ دیٹ واز اے سکسیس. تو ہم نے یہ سوچا کہ بھائی شاید کشمیر بھی ہم یہ جو بارگیننگ جو پرنسلی اسٹیٹ کے سلسلے میں جو اگریمنٹ ہوئی تھی کہ جو بھی جس طرح جانا چاہے چلے جائے، تو اس میں ہم نے لاجسٹکس نہیں دیکھی. اب حیدرآباد کہاں پر ہے، کشمیر کہاں پر، ویسٹ پاکستان کہاں پر، ایسٹ پاکستان کہاں پر ہے. تو یہ ویری فیکٹ کہ ہم نے یہ 2 ونگس بھی ایکسیپٹ کیے، وہ بھی میں نے اٹ واز سم تھنگ ویری اسٹرینج. بعد میں جب ہماری سپریشن ہوئی تو حالانکہ ظاہر ہے کہ اٹ واز سم تھنگ لائک cutting out a country, cutting a country into half, لیکن that had to happen, that was waiting to happen کہ 1000 میل کی جو ہے نا انیمی ٹیریٹری کے درمیان میں ہو تو کیسے ہم ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ایک ساتھ کر سکتے تھے. اسی طرح سے حیدرآباد کے سلسلے میں اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ حیدرآباد ہم لے لیں اور کشمیر کو چھوڑ دیں تو وہ بھی بڑی اللاجیکل قسم کی اپروچ تھی. اور یہ اس زمانے کی جو سینٹیمنٹ جو تھے نا وہ دیٹ ہیڈ ایکچولی پلیڈ آن دا مائنڈس آف دا لیڈرشپ. ادروائز 60s میں تو پتہ چل گیا تھا کہ بھائی یہ غلط کام ہم نے کیا. اچھا سر، اس سلسلے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک 2 قومی نظریے کا حوالہ دیتے ہیں. سید علی گیلانی نے ایک دفعہ کہا کہ جی 2 قومی نظریہ جو ہے وہ ہمارے کشمیر پہ جو موقف ہے اس کی بنیاد ہے، اور ان کے خیال میں ایک مسلمان جو ہے نا وہ غیر مسلم اور سیکولر معاشرے میں نہیں رہ سکتا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو کیا پھر انڈیا کے جو 20 کروڑ مسلمان ہیں اگر کشمیری اس بنیاد پہ علیحدگی چاہتے ہیں تو انڈیا میں اگر کوئی ایکسٹریمسٹ ہندو ان کو کہہ دے کہ بھئی یہ 20 کروڑ جو مسلمان ہیں یہ کس منطق کے تحت یہاں رہ رہے ہیں. اور 2 قومی نظریے کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں چودھری خلیق الزمان کی کتاب، وہ بھی پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ 11 اگست کی جو تقریر تھی اس میں قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کو خیر بات کہہ دیا تھا. اور خود اس سے پہلے بھی قائد اعظم نے پنجاب کو جب اکٹھا رکھنے کی بات کی، بنگال کو انہوں نے کہا کہ اس کو اکٹھا رکھیں، تو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا جو ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے دیا کہ پنجاب کو مت ڈیوائیڈ کریں. ایک پنجابی جو ہے وہ ہندو اور مسلمان ہونے سے پہلے پنجابی ہوتا ہے، اسی طرح ایک بنگالی پہلے ہوتا ہے، ہندو اور مسلمان بعد میں ہوتا ہے. اس پہ پھر ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا آپ نے تو مجھے بڑا اچھا آرگیومنٹ دے دیا انڈیا کو اکٹھا کر رکھنے کے لیے. ایک مسلمان جو ہے، ایک انڈین جو ہے وہ مسلمان یا ہندو ہونے سے پہلے انڈین بھی ہوتا ہے. تو اس کے باوجود اب اگر کشمیر میں کچھ لوگ بات کرتے ہیں 2 قومی نظریے کی، تو 2 قومی نظریے کا انڈیا کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہاں نہیں، بات تو آپ کی صحیح ہے. گیلانی صاحب کا جو نظریہ ہے وہ ان کی جگہ پر صحیح ہے. وہ جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر میں، میجورٹی مسلم اسٹیٹ، وہاں پر اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ 2 قومی نظریہ ہے اور جناح کے 2 قومی نظریے کو وہ کہیں، وہ اس کو پروموٹ کریں وہاں پر بیٹھ کر، تو ہی کوڈ بی جسٹیفائی فار دیٹ. جسٹیفیکیشن
کچھ لگتی ہے. لیکن آپ کا جو دوسرا آرگومنٹ ہے کہ بھائی اس کا امپیکٹ جو مسلمانوں پہ وہ کیسے ہوگا, وہاں 200 ملین مسلمس ہیں وہاں پر, میں نے آلموسٹ پاکستان کی جو آبادی اس کے برابر ہے, تو ان کا کیا ہوگا. تو مودی صاحب نے آ کر ثابت کر دیا ہے کہ بھائی واقعی یہ 2 نیشن تھیوری قائد اعظم کی صحیح تھی. یعنی جس انداز سے اس وقت ہندوستان میں جو موومنٹ جو چل رہی ہے وہ ایسا لگتا یہی ہے کہ یعنی وہاں کا انٹلیکچوئل بھی خاموش ہو گیا, وہاں کی میڈیا بھی جو ہے نا جس انداز سے کام کر رہا ہے, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو سوچا تھا صحیح سوچا تھا. لیکن سر جو پاکستان میں 2 قومی نظریے کے اب بھی حامی ہیں ان کو تو پھر خوش ہونا چاہیے نا کہ مودی صاحب نے 2 قومی نظریے کو سچ ثابت کر دیا. وہ ناراض کیوں ہے مودی صاحب سے؟ ہاں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن ناراضگی تو اسی وجہ سے ہے نا. ناراضگی تو اوریجنل ناراضگی تو ہے وہ 2 نیشن تھیوری والی, کہ بھائی ہم 2 الگ الگ نیشن ہیں. حالانکہ جب پاکستان بن چکا تو قائد اعظم نے کہا کہ ناؤ وی آر 1 نیشن, دیر آر نو 2 نیشنس. یہ ہم قائد اعظم کی اس انسٹرکشن کو ہم نے فالو نہیں کیا اور اسی 2 نیشن تھیوری میں لگے رہے. تو یہ تو بات صحیح ہے آپ کی کہ ناراض کیوں ہیں, مودی سے ناراض کیوں ہیں. مودی سے ناراضگی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس سے ناراض ہمیشہ سے رہے. میجورٹیرین جو اپروچ رہی ہے کانگریس کی بھی رہی ہے, یعنی ایون اگر مودی وازنٹ دیر, کانگریس نے جس انداز سے حکومت کی نہرو کو چھوڑ کر, نہرو کے بعد کانگریس کی جو اپروچ رہی ہے ٹورڈز پاکستان وہ بڑی امبیگوس رہی ہے. اٹ واز اونلی واجپئی جس نے آ کر لاہور میں کہا تھا کہ یس وی ریکگنائز پاکستان, مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر اس نے کہا. اس وقت تک ایون کانگریس جو ہے نا واز ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ پاکستان. یہ ہے مسئلہ تو ہے. اچھا سر, اس میں جو ہے ایک تو نہرو کی ایک سپیچ ہے 48 کی جو انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دی, اور اس میں اسی ایشو کو انہوں نے ایڈریس کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کو اب بھی اپنے اندر ضم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی قیام سے ایگری ہی کیوں ہوتے. کچھ لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ پارٹیشن جو ہے نا اصل میں قائد اعظم نہیں چاہتے تھے, یہ تو پٹیل اور نہرو کی خواہش تھی. تو ہم دونوں طرف سے پھر کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے لوگ جسونت سنگھ کا کو اپروونگلی کوٹ کرتے ہیں کہ جی اصل تو تقسیم کے جو تھے نا ذمہ دار وہ پٹیل اور نہرو تھے. تو یہ ہم ہاؤ کین وی ہیو اٹ بوتھ ویز؟ ہسٹری ہے نا. عائشہ جلال نے اپنی کتاب میں یہی ثابت کیا ہے کہ قائد اعظم ڈڈ ناٹ وانٹ اٹ. وہ کوٹ کرتی ہیں اور ہسٹری ہے, وہ ABC جو فارمولا جو تھا کیبنٹ مشن پلان, اس کو جب نہرو نے ریجیکٹ کیا, قائد اعظم نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا اس کو. نہرو نے پریس کانفرنس میں بامبے میں کہا 10 نومبر, پتہ نہیں ایئر یاد نہیں ہے مجھے, وہ 46 جولائی, ہاں جی. تو اس میں اس نے کہا تھا کہ لیٹ دا برٹشرز گو دین وی ول ڈیسائڈ. تو اس پہ قائد اعظم نے اپنے واپس لے لیا تھا برٹ. تو وہ دس واز ایکچولی کانگریس پشڈ جنا into accepting the partition. اچھا سر, اس میں جو ہے نا ایک جو سٹوری میں نے سنی سردار شوکت حیات سے, وہ کہتے ہیں کہ نہرو نے ایک دفعہ مجھے بلایا, نہرو واز اے فیملی فرینڈ ان کے والد کی وجہ سے. تو اس پہ مجھے نہرو نے کہا کہ شوکت ڈونٹ یو تھنک پارٹیشن از ٹو بگ اے ڈیسیژن ٹو بی ٹیکن ان ہیسٹ. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کچھ عرصہ اکٹھے رہ کے دیکھیں, اگر ہمارا گزارا نہیں ہوتا تو ہم دوستوں کی طرح علیحدہ ہو جائیں. تو میں نے کہا کہ اٹ میکس ایمیننٹ سینس. تو بہرحال میں قائد اعظم کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ جی آپ پاکستان ہمارے لیے بنا رہے ہیں یا اپنے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں, آپ نوجوانوں کے لیے بنا رہا ہوں. تو اس نے وہی دلیل دہرائی کہ جی ڈونٹ یو تھنک اٹ ول بی بیٹر اف وی لیو ٹوگیدر فار اے وائل اینڈ دین ڈیسائڈ. تو اس پہ قائد اعظم مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کس کا ذہن بول رہا ہے تمہارے پیچھے, تو تم کل جو ہے یہ مسئلہ ریز کرنا, مسلم لیگ کی اجلاس ہے کل, تو میں تمہیں سپورٹ کروں گا. تو شوکت حیات کہتے ہیں جی میں نے جو ہی بات شروع کی تو مولانا حسرت موہانی کھڑے ہو گئے کہ یہ لونڈا کیا بکواس کر رہا ہے. تو اس پہ کہتا ہے کہ قائد اعظم نے کہا شٹ اپ مولانا, اور وہ بیٹھ گئے اور مسلم لیگ نے وہ ریزولوشن ایکسیپٹ کر لیا. تو میں بڑا خوشی پنڈت جی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ پنڈت جی مبارک ہو, مسلم لیگ مان گئی. تو نہرو نے کہا شوکت اٹ از ٹو لیٹ ناؤ,
تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا ہوا. کہتے ہیں کہ پٹیل نہیں مانتا. اس نے کہا جی پٹیل کا کیا آرگومنٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی پٹیل یہ کہتا ہے کہ جسم کے ایک حصے کو اگر گینگرین ہو جائے نا تو اس کے بجائے کہ پورا جسم متاثر ہو اس حصے کو کاٹ دینا چاہیے. تو اب یہ جو آرگیومنٹ ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ کانگریس جو تھی اس وقت تیار ہو گئی تھی سوائے مولانا آزاد کے. پٹیل پریویلڈ آن ایوری بڈی. ہاں نہیں وہ جو واقعہ ہے اس کا، جب مسلم لیگ واز آلسو پارٹ آف دا گورنمنٹ اور فائنانس منسٹری لیاقت کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے تنگ کر دیا تھا باٹا برلا وغیرہ کی جو یعنی سوشلسٹ قسم کی انہوں نے اپروچ انہیں اڈاپٹ کی تھی ان فائنینشیل میٹرس. وہ کانگریس کو پسند نہیں آئی تھی، خاص کر پٹیل وغیرہ کو. تو دے تھاٹ کہ اگر ہم کنٹینیو کریں ان کے ساتھ تو وہ مسئلہ یہی ہو جائے گا. تو وہ اس کی بات میرے خیال سے ذہن بناتا ان کا کہ بھائی ان کو جانے. اس میں سر ایک یہ بھی ہے نا کہ قائد اعظم نے کئی دفعہ یہ کہا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے. پھر کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرنا وہ بھی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. ایک دفعہ جب کیبنٹ مشن پلان اناؤنس ہوا انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ اس نے پاکستان کے مطالبے کو نگیٹ کر دیا ہے. پھر جب ایکسیپٹ بھی کیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گول ہے الٹیمیٹ گول وہ پاکستان ہی ہے. تو وہ بھی عجیب ایکسیپٹنس تھی کہ ایک طرف آپ اکٹھے رہنے کو اگری کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہماری کوشش بھی جاری رہے گی. تو یہ بھی تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ ریز کرتا ہے. قائد اعظم کی باتوں کو آج انٹرپریٹ کرنا کہ کس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن موٹی موٹی ہسٹوریکل فیکٹس جو ہے نا وہ سامنے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا BBC کو اور ریجیکٹ کیا تھا نہرو نے. نہیں یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے نا. یہ تقریروں میں جو کہنا ہے کہ بھئی یہ مطلب ہے کہ اس کے بعد ہم پاکستان بنائیں گے، تو یہ مطلب ہے کہ دس ناٹ. تو ضیاء الدین صاحب انہی مباحث سے متعلق ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں ایک طرف تو یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اردو میں جس کو کہیں گے وجودی خطرہ ہے، اور دوسری طرف ہم کوئی کوشش نہیں کرتے اس کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ایک بھی ایکڈیمک ایکسپرٹ ہمارے یہاں نہیں ہے جو انڈیا پہ اسپیشلائز کرتا ہو. کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو انڈیا کی سیاست پہ یا وہاں کی معیشت پہ اسپیشلائز کرتے ہوں. تو کیا ہم جو ہے کین وی کمپیٹ ود انڈیا آن دا بیسس آف اگنورنس؟ از دیٹ واٹ وی وانٹ؟ نہیں، ہمار نالج آف انڈیا از ویری ویری لمیٹڈ، کافی لمیٹڈ ہے. ہم یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہم سے کتنے آگے نکل چکے ہیں. ہم ابھی بھی جو ہے نا اسی زمانے کے پارٹیشن کے زمانے کے ہندوستان کو، جب ہندوستان میں کہتے ہیں نا کہ انڈین ریٹ آف گروتھ جو مشہور تھا 2-3% کا، تو وہ اسی جگہ پر ہیں. ایک دفعہ ہمارے محبوب اللہ جب فائنانس منسٹر تھے تو ایک انڈین جرنلسٹوں کا ڈیلیگیشن آیا تھا. انہوں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ پاکستان اتنا شائن کر رہا ہے اور ہندوستان ابھی بھی ڈل اور ڈریب ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ وی ایز اے نیشن ہیو ریجیکٹڈ پاورٹی اینڈ یو ایز اے نیشن ہیز اون پاورٹی. یہ ہمارے فائنانس منسٹر کا تھا. وہ وہاں پر اپنے ایسیٹس بنا رہے تھے، سوشل اینڈ انفراسٹرکچر، سوشل اینڈ فزیکل انفراسٹرکچر بنا رہے تھے تھرو آؤٹ دا تقریباً پہلے 30 سالوں میں. اور ہم یہاں پر قرضے لے رہے تھے. قرضے لے کر ہماری گروتھ ریٹ 6% کی تھی، وہ بغیر قرضوں کے 2-3% پہ کر رہے تھے، لیکن اپنے ایسیٹس بنا رہے تھے. بائی 1990 جب منموہن سنگھ فائنانس منسٹر بنے، جب انہوں نے اوپن اپ کیا اپنی اکانومی کو، انڈیا جسٹ شاٹ اپ. ہم نے بھی 1990 میں اپنے آپ کو اوپن کیا تھا. وی کوڈ ناٹ ڈو مچ، کیونکہ ضیاء اللہ یہ سمجھتا تھا کہ جب کولڈ وار، جب افغانستان کی پہلی جنگ ہو رہی تھی تو ضیاء یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ دو سپر پاورز میں لڑائی ہو رہی ہے تو یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی اور ڈالرز ہمیں ملتے رہیں گے. تو ہی ہیڈ نو پلان بی. اگر یہ ختم ہو جائے جنگ تو ہم کریں گے کیا؟ تو وہ ہم وی گاٹ کاٹ اپ ان دا میس، ان دا آفٹر میتھ، اور ہم اور پیچھے چلے گئے اور ہندوستان آگے نکل گیا. ٹیکنالوجی میں تو ہم سے بہت آگے. ایون ڈیورنگ دا 1990s
India was producing the largest number of engineers. دنیا کے largest number of engineers India was producing. اور ہمارے یہاں جو ہے نا بند ہو رہے تھے ہمارے انجینئرنگ کالجز. بھٹو نے یعنی بھٹو کا زمانہ 4 سال بڑا انٹرسٹنگ. ہیوی میکینیکل کمپلیکس, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس, مشین ٹول فیکٹری, اسپیشل اسٹیل فیکٹری, ٹیکسٹائل مل فیکٹری, کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن, رائس ایکسپورٹ کارپوریشن. یہ بیس بنا رہا تھا, وہ بیس بنا دیا تھا مینوفیکچرنگ کا. اور کراچی کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور کراچی کا کیسینو, یہ اس کو نکالنے کے بعد یہ ساری چیزیں ٹھپ ہو گئی. اور کیسینو بھی بند کر دیا, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بھی بند کر دیا. جب چائنا ان 1989 واز اوپننگ اپ, وی ور کلوزنگ ڈاؤن. یعنی وہ تو ایک سوشلسٹ کنٹری تھی, وہ اوپن اپ کر رہی ہے. ہم سو کالڈ فری کنٹری, فری ورلڈ کی ریپرزینٹیو, وی ور کلوزنگ ڈاؤن. یعنی دبئی, کراچی وڈ ہیو بیکم دبئی اگر وہ ہاتھ نہیں لگاتے اس کیسینو کو اور اسٹیل مل کو اور اس کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو. تو ہمارے ساتھ تو بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. اب سر دیکھیے کہ یہ جو آئی ٹی ریولوشن ہے کہ انڈیا اس میں کتنا آگے نکل گیا. آج جو ہے امیزون کا سب سے بڑا جو آفس ہے وہ انڈیا میں ہے, امریکہ میں نہیں ہے, اور گوگل کے 4 آفسز ہیں. تو ہم اس ریس میں بھی پیچھے رہ گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے, آپ اپنے پرویز عود بھائی سے پوچھ لیں اس کی وجہ. یہ وڈ مجھ سے اچھا وہ بتا سکیں گے کہ ایجوکیشن کی جو ریس ہے, خاص کر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ریس میں ہم پیچھے کیوں رہ گئے. یہ تو بہت ہی ہم نے نیگلیکٹ ہی کر دیا. یعنی ہمارے پاس, کسی نے مجھ سے کہا کہ شاید پرویز نہیں پوچھا, تو پرویز نے یہ اپنے ایچ ایس سی کا جو چیف ہے آج کل, جی طارق بنوری صاحب, طارق بنوری نے سنا کسی ایک گروپ آف ہائیلی ایجوکیٹڈ جو گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا, اس سے پوچھا کہ ہمارے کسی ایک انٹلیکچوئل کا نام لے دیں. They could not name one. فلاسفر کا نام, ہاں they could not name that's one. right. تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. we don't honor intellect. we honor جو پاور بھی نہیں, وہ جو سیکریفائز کرتے ہیں ملک کو بچانے کے لیے, اپنا خون بہاتے ہیں ہمارے فوجی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے ہم پہ ساری جنگیں مسلط کی, جبکہ ایئر مارشل اصغر خان کا یہ کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ اور اخباروں میں بھی موجود ہے, کتاب میں بھی لکھا ہے, اور کہ ہم نے ساری جنگیں ہم نے شروع کی. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور باقی جو انٹلیکچوئلز ہیں, مثلا ایئر مارشل نور خان نے بھی ایسی بات لکھی کم از کم 65 کی جنگ کے حوالے سے. تو یہ ہم تاریخ کب صحیح پڑھانا شروع کریں گے؟ کب پڑھانا شروع کریں گے؟ ابھی کب شروع کرنا ہے ہم کو؟ اب تو تاریخ تو ٹوٹلی ڈسٹارٹ ہو چکی ہے ہماری. تو ہم کیا کریں گے؟ مطلب ہے کہ یہ سب سے بڑا بلنڈر یہی ہے نا. ایک زمانے میں چائنا بھی ہمیں ایڈوائز کرتا تھا, ایک زمانے میں جب چائنا اور ہندوستان جو ہے ان کی اپنے ڈفرینسز ہوتے ہوئے ان کی اپنی ریلیشن شپ, اکنامک سوشل ریلیشن شپ آگے جا رہی تھی, ان کی جو ٹریڈ ہے آپس کی وہ بڑھ رہی تھی, وہ ہمیں ایڈوائز کر رہے تھے کہ بھائی تم بھی یہی کرو. ہم نہیں مان رہے تھے. اچھا سر, ابھی ایک امید کی کرن ایک پیدا ہوئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے سیز فائر ایگریمنٹ ایک طرح سے کیا ہے کہ جو پچھلے جو ایگریمنٹس تھے ان کو ہم دونوں ملک آنر کریں گے لائن آف کنٹرول پہ. تو اس پہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں چائنا اور امریکہ نے بھی کوئی رول ادا کیا. تو کیا کتنا سیریس, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ دیکھیں, ہماری جو کنڈیشن تھی ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کی, وہ تھی کہ جب تک وہ 370 کو ریووک نہیں کریں گے ہم بات نہیں کریں گے. یہ تھی کنڈیشن. اور ہندوستان کی کنڈیشن یہ تھی کہ جب تک ہم ٹیررزم انفلٹریشن بند نہیں کریں گے ہم بات نہیں کریں گے. اور یہ دونوں کنڈیشن اپنی جگہ پر موجود ہیں, پھر بھی ہم بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا کہ there was some external pressure کہ جس نے ہمیں دونوں کو کہا کہ بھائی اب یہ بند کرو. اور ہندوستان بھی کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ بند کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا, کیونکہ 2 فرنٹ والا مسئلہ, 2 فرنٹ سچویشن کریٹ ہو گئی تھی.
ادھر چائنا نے پریشر ڈالا ہوا تھا ادھر ہمارا، اور دوسری طرف اس طرف پاکستان بھی ٹو فرنٹ سچویشن میں مبتلا تھا، یعنی افغان ڈورن لائن پہ بھی ہمارا مسئلہ تھا اور ادھر ایل او سی پہ مسئلہ تھا، تو وی ہیڈ ٹو کول ڈاؤن ون آف دا فرنٹس، ہندوستان کو بھی ایک فرنٹ کول آف کرنا تھا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا زیادہ اس میں انوالومنٹ ہوگی، یہ جو بائیڈن کی جو نیا پریزیڈنٹ آیا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، کیونکہ انہیں افغانستان میں پاکستان کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان کو اس طرح سے تو فری کرو تاکہ ہماری مدد کریں یا ہمیں یہاں سے نکلنے پر. اور ادھر کوارڈ کے سلسلے میں جو چائنا، ہندوستان کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا تھا، کھڑا کر رہے ہیں کوارڈ کے سلسلے میں، چائنا، پاکستان اور آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا، یہ جو گروپ بنا ہے پیسیفک، انڈو پیسیفک گروپ. تو اس میں وہ امریکہ چاہتا ہوگا کہ انڈیا کو کچھ آگے بڑھائے، تو اس کے لیے ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ ایک فرنٹ تو ہے ادھر چائنا کے خلاف، ادھر یہ تو بند کرواؤ. تو امریکہ کا زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پریشر ہو. اچھا ضیاء صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ہندوؤں کو بہت نیگیٹیولی پورٹرے کیا جاتا ہے. مثلا غلام احمد پرویز جو ایک لبرل قرآنک اسکالر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا ہندو کیا ہے اور کیا چاہتا ہے، جو نوائے وقت نے 2004 میں سیریلائز کیا. اس میں ایک قسط میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ محض پیکروں کے دھوکے میں ہندوؤں کو انسان سمجھتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے خونخوار درندے ہیں. سو ہی لٹرلی ڈیمنائزڈ این انٹائر کمیونٹی، اور اس پہ کبھی کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ اس طرح کا جرنلزم نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے ایک دفعہ کمیونیکیشن سکلز پہ ایک ٹریننگ کروائی، تو اس میں ایک خاتون لاہور سے آئی ہوئی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس وقت چوتھی پانچویں جماعت میں تھا، تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ایک میری کلاس میں ایک ہندو بچہ ہے، میں اس سے دوستی کر لوں؟ تو میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ساری کلاس نے ایکا کیا ہے کہ وہ چونکہ ہندو ہے تو اس سے دوستی نہیں کرنی. تو اتنی مطلب یہ نفرت جو ہے یہ کیوں ہے؟ آپ بھی ایک واقعہ سنا رہے تھے، آپ بھی جب انڈیا گئے، وہ کیا تھا؟ میں نہیں، میرے بچے نے، میں نہیں تھا، میں بتائیے. ماں کے ساتھ گیا تھا، بھائی ہمارے بچے. تو میرا بڑے بیٹا جو 7 سال کا تھا اس وقت کہہ رہا کہ ان کے سینگیں کیوں نہیں ہیں. نہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا تھا نا بچوں کے کہ یہ ہندو جو ہے وہ، یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا اپنے بچوں کو پڑھانا یا اس قسم کی باتیں لکھنا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے مجھے. مطلب کہ یہ جو ہیٹ والا جو مسئلہ ہے نا، ہیٹنگ اے کمیونٹی، ہیٹنگ این ایتھنک گروپ، ہیٹنگ سمبڈی فار ہز ریلیجن، تو یہ بڑا، اگر مطلب یہ تو خیر اب تو امریکہ میں وائٹ سپریمیسی کے چکر میں وہ جو انہوں نے کیپٹل ہل میں جا کے انہوں نے کام کیا ہے، اسے لگتا ہے کہ پڑھا لکھا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. کہ ابھی سری لنکا بھی بہت بڑی پڑھی لکھی قوم ہے، وہ اب وہ کر کے رہے ہیں، برقع بند کر رہے ہیں، مدرسے بند کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. اور پھر فرانس میں بھی، اور کہاں پر، سویڈن میں شاید، کہ بھئی آپ نقاب نہیں لے سکتے لیکن ماسک لگانا ضروری ہے. سوئٹزرلینڈ کا آئرنی ہے. تو یہ سر اسی ریلیجن کو لے کر اتنا زیادہ اگر کوئی اپنی شکل چھپانا چاہتا ہے، خاص کر لڑکیاں، عورتیں، تو وائی پٹ پریشر آن دیم. اگر کوئی مطلب لڑکیاں ہیں جو کھلی بندوں پڑتی ہیں، تو مطلب ہے کہ تو خیر عجیب سی بات ہے. مطلب ہے کہ ایوری بڈی ہیز گاٹ ہز اون وے آف لائف، تو آپ اس کو پتہ نہیں. ایک اور سر واقعہ میرے ذہن میں آیا. ایک دفعہ میں جب قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا تو ہم ایک ٹرپ پہ گئے، تو واپسی پہ ہمارے ایک پروفیسر تھے اعجاز حسین، انٹرنیشنل لاء پڑھاتے تھے، اور انہوں نے فرانس سے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انٹرنیشنل لاء میں. تو ان کا بیٹا پرائمری اسکول میں تھا اور کسی اچھے اسکول میں ظاہر ہے وہ جاتا تھا. تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ تو وہ کہنے لگا پائلٹ بنوں گا. تو میں نے کہا پائلٹ بن کے کیا کرو گے؟ تو کہتا ہے انڈیا پہ بمباری کروں گا. تو پروفیسر صاحب بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اس میں رب دی میں نہیں سکھایا، اسکولوں سے کیا ہوتا ہے.
پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے آج کل؟ کہتا ہے وہ امیزون میں ہے اور امریکہ میں ہوتا ہے. ہاں نہیں، وہ تو خیر بچوں کو جو بچوں کی ذہن، وہ جو نسیم حجازی کے ناول اگر پڑھتا رہا ہو اور ہمارے جو اسکول کے ٹیچرس ہیں ان سے سبق لیتا رہا ہو تو اس کا ذہن تو یہی بنے گا نا شروع میں تو. اچھا سر، شجاع نواز صاحب نے کیا کہا ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے؟ اور 65 وہ بڑے تھنک ٹینکر ہیں امریکہ کے، اور ان کے بھائی جو تھے آرمی چیف تھے آصف نواز، ان کے بارے میں کچھ بتائیے. نہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے کراس سورڈز، اس کی آخری چیپٹر میں انہوں نے کوٹ کیا ہے ایوب خان کو آفٹر دا 65 وار. انہوں نے کہا کہ میں اتنے فیو ملین کشمیریز کے خاطر 5 ملین؟ ہاں 5 ملین، تو میں اپنے 100 ملین پاکستانیوں کو ان پہ رسک لگا دیا تھا، اسٹیک پہ لگا دیا تھا. خطرناک بات تھی، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. یہ ہم تو کشمیریوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں بائی کیپنگ دیٹ ایشو الائیو. سب سے زیادہ ظلم جو ہے نا کشمیریوں پہ ہو رہا ہے. اچھا سر، بھٹو صاحب بھی تو کشمیر کے بارے میں بہت جذباتی تھے نا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کر کے جنوری 49 میں جنگ بندی پر رضامند ہوئے تھے تو وہ سنگین غلطی تھی. تو اب اس کا کیا حال ہے؟ ایک اور صاحب ہیں شاہ نواز فاروقی جو چیف ایڈیٹر ہیں جسارت کے، وہ کہتے ہیں جی حکومت اعلان جہاد کرے تو مودی کشمیر خالی کر دے گا. ہمارے حکمران کشمیر کے معاملے میں کشمیریوں سے کھیل رہے ہیں. ہماری حکومت چاہتی تو امریکہ سے کہہ کر مسئلہ کشمیر حل کرا سکتی تھی. از اٹ ریئلی سو سمپل؟ ناٹ پاسبل. امریکہ نے تو کبھی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا تھا کشمیر پر. اسی طرح سے سر، فیض علی چشتی صاحب، جنرل فیض علی چشتی نے کہا ایک دفعہ سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیتے ہوئے، کشمیر پر ہمارا حق ہے، جب تک ہم یہ لے نہیں لیتے بھارت سے صلح نہیں ہو سکتی اور نہ تجارت ہو سکتی ہے. مسئلہ کشمیر صرف جنگ سے ہی حل ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ کہ اب یہ ملک ایمانداروں کے لیے جہنم اور بدماشوں کے لیے جنت بن چکا ہے. اگر یہ ملک واقعی بدماشوں کے لیے جنت بن چکا ہے تو کشمیریوں کے لیے کیا دلچسپی ہے اس میں؟ وہی تو، جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ بھائی جب ایک پورا ایک حصہ پاکستان کا علیحدہ ہوتا ہے تو کشمیری کیوں جان کرنا چاہیں پاکستان کے ساتھ. اور جس نزولی پہ جا رہا ہے پاکستان، اس قسم کی سچویشن میں کشمیری کیوں ہمارے ساتھ ملنا چاہے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی گروتھ ریٹ بھی جو ہے نا، جس کی ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے وہ فارن ایڈ پر ہے، فارن ڈول پر ہے، وہ اس قسم کے ملک میں کوئی دوسرا ملک کیوں جوائن کرنا چاہے گا. اسی لیے کشمیری آزادی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کرو. وہ ہندوستان کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے نہ پاکستان کے ساتھ، وہ آزادی چاہتے ہیں. امان اللہ کا جو موو تھی امان اللہ صاحب کی، وہ زیادہ پاپولر ہے آج کل کشمیر میں. امان اللہ صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ جو قائد اعظم کا کوٹیشن جو ہے قائد اعظم کی ہمیں سنائی جاتی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ راگ ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے کبھی یہ بات نہیں کی، اور اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی ایگری وتھ دم. قائد اعظم کو بہت سی چیزیں قائد اعظم کی جو بنا دی گئی ہیں، ان کو گھوڑے پہ بٹھا دیا گیا، ان کو شیروانی پہنا دی، ٹوپی پہنا دی. تو یہ ساری چیزیں جو نا قائد اعظم کرتے ہی نہیں تھے. کہاں قائد اعظم شیعہ تھے، قائد اعظم شراب پیتے تھے، قائد اعظم میں یعنی مطلب ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں. آپ چونکہ فادر آف دا نیشن ہے تو آپ یہ باتیں آپ کر ہی نہیں سکتے ان کے متعلق. تو ایٹ بیسٹ کہتے ہیں نا لوگ کچھ، ایٹ بیسٹ قائد اعظم واز اے ویری گڈ ایڈوکیٹ فار پاکستانیز، فار دا مسلمس آف انڈیا. ایٹ ون پوائنٹ ہسٹری، تاریخ کے ایک جنکچر پر قائد اعظم بیکیم ون آف دا موسٹ سکسیزفل لائر ایڈوکیٹ آف دا انڈین مسلمس. ادروائز مسلم لیگ بھی کس کی پارٹی تھی؟ وہ سارے نواب تھے اس میں، نواب زمیندار وغیرہ. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ تو بس دے ور ناٹ پارٹ آف مسلم لیگ. تو ایک سر مسلم لیگ پہ یہ تنقید بھی تو کی جا سکتی ہے نا کہ مسلمز ور ایجوکیشنلی بیکورڈ، اور مسلم لیگ نے اپنے قیام سے لے کے تو 1947 تک
کوئی کوشش نہیں کی کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو دور کیا جائے. اس پہ تو کوئی کام نہیں کیا انہوں نے. جو کچھ بھی کیا سر سید نے کیا, مسلم لیگ نے تو کچھ نہیں کیا. تو قائد اعظم کا سر کیا ویژن کیا تھا پاکستان کے لیے؟ وٹ کائنڈ آف اے کنٹری ڈیڈ ہی وانٹ؟ آج بھی جو ہے نا ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں اور دونوں طرف کے پاس کچھ نہ کچھ آرگیومنٹس ہوتے ہیں. مولانا مودودی کا جو ویژن تھا پاکستان کا, اس پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, تو قائد اعظم کے ویژن پہ کیوں ڈس ایگریمنٹ ہے؟ مولانا مودودی کا کیا تھا؟ جو ان کا ویژن تھا کہ جی اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے, اس پہ تو کوئی اس طرح کی ڈبیٹ نہیں ہے نا کہ کوئی کہے کہ نہیں وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے, وہ ایک مختلف قسم کی ریاست چاہتے تھے. سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے وہ. دیکھیں آپ کا اس وقت جو ٹیکس کا جو سسٹم ہے وہ کیا اسلامک سسٹم ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. سیکولر سسٹم. تو وہ سیکولر کنٹری چاہتے تھے وہ اسلامک سسٹم کوئی ہے ہی نہیں, کہیں اسٹیبلش ہی نہیں ہوا. یہ جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, دیٹ واز ناٹ اے اسٹیٹ آف سچ جو آج کل کے زمانے کی اسٹیٹ ہے. اس زمانے میں نیشن ہوڈ کا, نیشن اسٹیٹ کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو ایم ناٹ ویری. اچھا مدینہ کا اس شہر کا نام ہے اسرب. مدینہ عربی میں مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ سیکولر شہر کا مطلب ہے کہ سیکولر. تو ہم مسلمان جو ہیں وہ خاص کر جماعت اسلامی والے یا مولانا مودودی نے جو کام کر دیا ہے, جس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے جو ان کے ساتھ مل کر جو حرکتیں کی ہیں, وہ تو لگتا یہی کہ اب دوسرے مسلم ممالک کو بھی دیکھ لیں. مڈل ایسٹ کو چھوڑ دیں نا, انڈونیشیا کو چلے جائیں, آپ ملیشیا چلے, مسلم میجورٹی کنٹریز کو چلے جائیں نا, کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پر اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے وہاں پر. یعنی یہ سارا جو مڈل ایسٹ کا جو اسلامک ٹیررزم 2001 کا جو فیز آیا تھا, وہ فیز آیا بھی گیا, پاس بھی ختم بھی ہو گیا وہاں پر, اور ہم ابھی بھی اسی چکر میں پھنسے ہوئے. ضیاء صاحب, ون لاسٹ کوشچن. اب ہماری معیشت کی بہت پتلی حالت ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات پہ میرا خیال ہے اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ واٹ شوڈ انڈیا اینڈ پاکستان ڈو ٹو موو فارورڈ, تاکہ ان کے جو غریب عوام ہیں ان کے لیے کوئی بہتری کی صورت نکل سکے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں آئی ایم ایف سے نکلنا پڑے گا. آئی ایم ایف جو ہے, جتنا آپ آئی ایم ایف کی جو پرسکرپشن سے اس کو فالو کریں گے, اتنا آپ کی ڈپینڈنس بڑھتی جائے گی آن ڈول, ڈپینڈنس آن فارن اسسٹنس. آپ کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. یہ ہمارے میاں عاطف نام ہے نا اس کا, جی میاں عاطف نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے جب تک نہیں ہوں گے خود, آپ اس کرائسس سے نہیں نکل پائیں گے. تو یعنی سیلف سفیشنسی پہ جانا چاہیے آپ کو. اور یہ 200 ملین کا مارکیٹ ہے پاکستان خود, اٹس اے گڈ مارکیٹ, اٹس اے ویری سفیشینٹ مارکیٹ. تو آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ خود اپنے جو مثال کے طور پہ اپنی ایگریکلچر کا جو ہے نا ایڈوانٹیجز, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آپ کا جو ہے, اس پہ فوکس کریں. آپ اس میں کیش کراپ اور فوڈ کراپ جو ہے نا, اس پہ زیادہ فوکس کریں. پھر اگرو انڈسٹری کو پروموٹ کریں. جو آپ کے پاس جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہیں اس کو استعمال کریں. اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یعنی زبردست قسم کے ایکسپورٹر بن جائیں. ہمیں جب موقع ملا تھا یہ کرنے کا, ہم نے مس کر دیا اس کو. جیسے جب ایشین ٹائیگرز بن رہے تھے تو ہم بھی بن سکتے تھے ایشین ٹائیگر, لیکن ہم نے کہا کہ ہم سیکولر اسٹیٹ نہیں بنیں گے. وی یوز ٹو وین وی آر اسٹل ویئرنگ آور ریلیجن آن آور سلیوس. تو جب آپ سیکولر اسٹیٹ بننے کو اوائڈ کریں گے تو آپ معیشت کیسے آگے بڑھائیں گے؟ معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے یو ہیو ٹو بیکم, جیسا میں نے کہا کہ ٹیکس سسٹم ہے, سیکولر سسٹم ہے یہ. تو اس کو آپ مذہب یعنی اسلامک ٹیکس سسٹم کیسے انٹروڈیوس کریں گے آپ؟ تو یہ خاص کر اگین ہم نے اپنی ایسٹرن بارڈر ہمارا کلوز ہوا ہے, ہمارا ویسٹرن بارڈر کلوز ہوا, ہمارا نارتھ ویسٹرن بارڈر کلوز ہوا ہے. ہمارے پاس ایک میں نے جو
پورٹ ہے کراچی کا پورٹ تھا صرف، جس میں ہماری ٹریڈ جتنی ضرورت ہے ہماری وہ بھی پوری نہیں ہوتی تھی صرف کراچی سے. اور پھر جو چائنا اب وہ سپیک جو ہے نا وہ 4-5 سال سے ہمارے سپیک کی وجہ سے ہمارے چائنا سے قریب آ رہے ہیں ہم. لیکن چائنا انٹل اباؤٹ 2000 چائنا واز ٹو فار اوے. ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے تھے پراپرلی. تو ہم وی ہیڈ باٹل اب. تو ہمیں کھلنا چاہیے، ہمیں ہندوستان کے ساتھ اکنامک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی چاہیے، افغانستان کے ساتھ کرنا چاہیے، ایران کے ساتھ کرنا چاہیے، اور چائنا کے ساتھ تو اب شروع ہو ہی چکا ہے. تو ریجن میں جب تک ہم فٹ نہیں ہوں گے ہماری معیشت ترقی نہیں کرے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates.